السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. حج کا موسم بہار ماشاءاللہ چل رہا ہے. بے شمار خوش نصیب ہیں جو ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں اور کافی ماشاءاللہ جا رہے ہیں. یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں مختلف سوالات ہیں لوگوں کی طرف سے جو پوچھے جا رہے ہیں. ایک کوشچن ہے فہیم اوان صاحب کی طرف سے. وہ کہتے ہیں جزاک اللہ برادر محترم، برائے مہربانی یہ بتائیے کہ کون سے اوقات مدرجہ ذیل اعمال کے لیے بہترین ہیں جس وقت کم سے کم رش ہو؟ نمبر 1، 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت کون سا ہے؟ نمبر 2، طواف الزیارہ کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ نمبر 3، 11 اور 12 کو تینوں شیاطین کو کنکریاں مارنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ اور نمبر 4، عمرہ ادا کرنے کا بہترین وقت جب حرم پاک میں کم سے کم رش ہو. بیسیکلی انہوں نے 4 مختلف کوسچن پوچھے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالی ون بی ون آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے پوچھا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت بہترین کون سا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ 10 ذی الحجہ کو آپ آئیں گے مزدلفہ سے مینا. ٹھیک ہے، مزدلفہ سے جب وقوف مزدلفہ آپ ادا کر لیں گے فجر کی نماز کے بعد، پھر وہاں سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ آئیں گے مینا کی طرف. تو جب آپ مینا کی طرف آ رہے ہوں گے تو اب آپ کے پاس یہاں پہ 2 آپشنز ہوں گے. پہلا آپشن یہ ہوگا کہ آپ یہاں سے اپنے خیمے میں جا کے کچھ دیر آرام کر لیں، 2-4 گھنٹے آپ آرام کر لیں کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے. آپ رات بھی سفر کر کے مزدلفہ پہنچے تھے عرفات سے، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو میدان عرفات بھی 9 ذی الحجہ کو پیدل ہی جانا پڑا ہو. سو آپ کو تھکاوٹ ہوگی تو بہترین تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا اپنے خیمے میں پہنچ کے کوئی 2 گھنٹے آرام 3 گھنٹے کر لیں. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ یہاں سے سیدھے ہی چلتے جائیں اور بڑے شیطان کے پاس جا کے آپ کنکریاں مار کے جو بھی معاملات ہیں سارے اس کے بعد قربانی اور حلق وغیرہ کے معاملات سے کلیئر ہو جائیں. اب آپ نے یہاں پہ یہ پوچھا ہے کہ بہترین وقت کون سا ہے جب بڑے شیطان کو کنکری مارنی چاہیے اور رش بھی کم ہو. دیکھیں جو بہترین وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ مزدلفہ سے مینا پہنچیں، وہاں پہنچ کے آپ اپنے خیمے میں جائیں، آپ بڑے جمرے کی طرف نہ جائیں. آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک ویو کی صورت میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں جمرات کی طرف، اور وہاں پہ جو ہے سیکیورٹی والے بھی ہو سکتا ہے آپ کو روکیں تھوڑی دیر کے لیے، تو اس لیے آپ کو وہاں پہ ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن بہترین حال یہ ہے کہ آپ اپنے خیمے میں جائیں، خیمے میں جا کے اپنا بیگ شیگ رکھیں، کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے آپ آرام کریں، سو جائیں، اپنی نیند پوری کریں. احرام کی پابندیوں میں ابھی آپ ہوں گے تو احرام کی پابندیاں بیسیکلی کون کون سی ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. انہی احرام کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کم سے کم یہاں پہ 2 سے 3 گھنٹے آرام کریں، سو جائیں. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بھی موقع دیا تھا، حج کے لیے ہم گئے تھے تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ مزدلفہ سے واپس جب ہم مینا آئے تھے تو وہاں پہ ہم نے 2-3 گھنٹے آرام کیا تھا. بہرکیف 2-3 گھنٹے جب آپ آرام کر لیں گے اس کے بعد جب آپ جمرات کی طرف جائیں گے تو اب ایک تو یہاں مینا کے جو خیمے ہیں ان کے اندر رش کم ہو جائے گا. بہت سارے ایسے مطلب کہ رستے ہوتے ہیں جو سیکیورٹی والوں نے بند کیے ہوتے ہیں وہ بھی کھل جاتے ہیں. دوسرا کراؤڈ کم ہو جاتا ہے. تیسرا جب آپ جمرات کے پاس پہنچیں گے بڑے جمرے کے پاس تو آپ بالکل آسانی کے ساتھ، کوئی رش نہیں ہوگا، آسانی کے ساتھ آپ یہاں پہ کنکر مار سکتے ہیں کیونکہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کنکر مار کے قربانی وغیرہ کے معاملات سے فری ہو کے حلق کر کے وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے کیونکہ انہوں نے وہاں جا کے طواف الزیارہ کا فرض ادا کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ کوئی رش نہیں ہوگا، آپ یہاں پہ پہنچیں اور آپ آسانی کے ساتھ کنکر مار سکتے ہیں. آپ وہاں پہ پہنچیں تقریباً 3:30-4 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ، تو یہ سب سے بہترین ٹائم ہے. اور اس میں ایک اور چوتھا فائدہ جو آپ کا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے معاملات میں آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی. جو لوگ صبح مزدلفہ سے نکلتے ہیں اور ڈائریکٹ ہی بڑے جمرے کے پاس پہنچ کے جلدی سے کنکر مارتے ہیں، اس کے بعد کچھ لوگ آپ کو وہاں پہ ملیں گے جو 3-3 گھنٹے جن کو بیٹھ کے انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی قربانی کی کنفرمیشن کا، کیونکہ جب تک قربانی نہیں ہوتی تب تک آپ حلق نہیں کروا سکتے اور خواتین تقصیر نہیں کروا سکتی. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو بہرکیف آپ کے لیے اس میں 4 فائدے ہیں، آپ آسانی سے جا کے سارے معاملات کو مکمل کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، قربانی وغیرہ بھی آپ کی ہو چکی ہوگی تب تک، اس کے بعد حلق کروائیں، پھر آپ مکہ المکرمہ کی طرف چلے جائیں. آپ آسانی سے جا کے وہاں پہ طواف الزیارہ بھی جب کریں گے تو رش کم ہوگا کیونکہ لاکھوں لوگ طواف الزیارہ مکمل کر چکے ہوں گے. صحیح کرنی بھی وہاں پہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تو یہ معاملات آپ کے لیے بڑے ایزی ہو جائیں گے. دوسرا انہوں نے کوسچن پوچھا ہے
तवाफ़ ज़ियारत करने का बेहतरीन वक्त, वही हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जब रश कम हो जाएगा, आप सेकंड टाइम गए हैं, आपने बड़े जमरे को कंकर मारे हैं, उसके बाद आपने कुर्बानी और हलक के मामूलात से फ्री हो गए हैं, ख़वातीन ने तकसीर करवा ली है, अब आप मक्का मुकरमा की तरफ चले जाएं, वहां पे जाके आप तवाफ़ ज़ियारत करें। लाखों लोग तो तवाफ़ ज़ियारत करके यहाँ से जा चुके होंगे और रश बहुत कम हो चुका होगा। एक ऑप्शन तो है ये, और इसमें दूसरी ऑप्शन ये है कि आप 11 और 12 को भी आके तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। पहले दिन भी आप कर सकते हैं, 10 को भी आप आके कर सकते हैं, शाम को आके सेकंड टाइम कर लें जब थोड़ा रश कम हो, या आप 11 और 12 को भी बना के कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तवाफ़ ज़ियारत आपने 12 की मगरिब से पहले पहले मुकम्मल करना है, बस आपने ये बात ज़हन में रखनी है, राइट। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 11 और 12 को तीनों शयातीन को कंकरियां मारने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। देखें, आपने जब शयातीन को कंकरियां मारनी है तो आपने ज़वाल का वक्त जो होता है उसके बाद ही जाना है। तो आप 11 और 12 को भी जो आपने जाना है तो आप 2-3 बजे के बाद जाएं, क्योंकि 11 और 12 को भी लाखों लोगों ने जाके तीनों शयातीन को कंकरियां मारनी है और इंतहा का रश होना है। इसलिए आप कोशिश करें आराम के साथ जाएं, सुकून के साथ जाएं, अपने उसमें रहें, खैमे में 5 वक्त नमाज पढ़ें, खाना शाना खाएं, आराम करें। तो जब आप जोहर की नमाज पढ़ें उसके बाद फिर आप जानवे जो है वो जो जमरे हैं उनकी तरफ चल पड़ें। तो बड़े जमरे को, दरमियाने को, छोटे को, तीनों को आपने फिर वहां पे साथ साथ कंकर जो है वो मारने हैं और आपके लिए बेहतरीन वक्त है सेकंड टाइम का। आप जाएं बिल्कुल आसानी के साथ, लोग वहां पे तीनों शैतानों को कंकरियां मारने में आपको 20 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा क्राउड होगा, बहुत ज्यादा रश होगा, उस वक्त में जाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्राउड में फिर आपको जो है मसाइल का, वहां पे कुछ लोगों को दूसरों के कंकर भी लग जाते हैं, याद रखिएगा। कुछ लोग बहुत पीछे खड़े होकर कंकर मार रहे होते हैं और जो आगे होते हैं वहां पे उनको कंकर भी लग जाते हैं, किसी को सर में लग सकता है, हाथों पे लग सकता है। और कुछ लोग बड़े जुनूनी टाइप होते हैं, वो पत्थर मार रहे होते हैं, कुछ जूते मार रहे होते हैं। बहरकैफ अल्लाह महफूज रखे, आपने ऐसे लोगों से भी बचना है। और अगर कोई आपका जानने वाला पत्थर लेके जा रहा है या जूते या कुछ भी ऐसा वैसा, तो आपने उसको भी वहां पे मना करना है। हमने वो काम करना है जो शरीयत मुहतरा ने, जो इस्लाम में हमें हुक्म दिया गया है, जो सुन्नत मुबारक है, उसके अलावा अपनी मनमानी से, अपनी अटकल से आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते। बात ज़हन में रखनी है। और आपका चौथा क्वेश्चन ये है कि उम्रा अदा करने का बेहतरीन वक्त जब हरम पाक में कम से कम रश हो। अब ये जो आपने पूछा है ये बेसिकली डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आप उम्रा कब करने जा रहे हैं, यानी कि जब हज का सीजन है या ऑफ सीजन में आप जा रहे हैं। कुछ लोग वैसे पूरा साल उम्रा करने जाते रहते हैं। आपके चूंकि ये क्वेश्चन पूछा है तो हज के क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी 3, उसके बाद आपने पूछा है, दैट्स मीन कि इसी टूर में ही आपने भी उम्रा करना है। तो आप पूछ रहे हैं कि उम्रे का बेहतरीन वक्त हज के सफर में जो हमने करने हैं उम्रे, वो कौन सा हो सकता है। देखिए, हज के दौरान तो भाई हर वक्त ही वहां पे रश होना है। बहुत सारे ममालिक हैं जो ठंडे ममालिक हैं, वहां से जितने लोग उम्रा करने या हज करने के लिए आते हैं, आप देखेंगे बहुत सारी खवातीन वो आपको नजर आएंगी, उन्होंने सरों पे सेम कलर के वो स्कार्फ से पहने होते हैं। 30-40 खवातीन होती हैं, 30-40 मर्द होते हैं। वो ठंडे ममालिक से बहुत सारे लोग आते हैं। वो तो भाई उम्रा करते ही सिर्फ रात को हैं। बहुत सारे लोग दिन को उम्रा नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो दिन को भी करते हैं। तो हर वक्त वहां पे हज के सीजन में और रमजान और मुबारक में तो मेरे भाई रश रहना ही रहना है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हरम पाक में जो है वो उस तरह का सीन हो जैसे आप कह सकते हैं कि हज के बाद के दिनों में वहां पे क्राउड कम होता है। इस तरह का सीन तो कभी भी नहीं होगा। दूसरी बात ये है, जो कम से कम रश वाली बात है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा कम आप कह सकते हैं, वो दोपहर का वक्त होता है। जब गर्मी ज्यादा होती है, तपश होती है, तो लोग उस वक्त उम्रा करने वाले बहुत ज्यादा होंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वो मंजर ही बड़ा खूबसूरत होता है। वो मुझे याद आ गया, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, तो वहां तो एक सुभान अल्लाह बड़ा प्यारा मंजर होता है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। दोपहर को भी लाखों लोग होते हैं जो परवाना वार बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा क्राउड कम हो जाता है। इसलिए दोपहर को आप जाएंगे तो रश थोड़ा कम हो सकता है, इसके चांसेस ज्यादा हैं। मगर अगर आप कहें कि 110% वो टाइम बताया जाए कि जिसमें वाकई रश कम होगा, तो मेरे प्यारे भाई हज के सीजन में ऐसा कोई भी वक्त नहीं होगा जब रश कम होगा। जैसे ही आप देखेंगे असर का वक्त करीब आना शुरू हो जाएगा, हरम पाक बिल्कुल अंदर से फिल हो जाएगा। बल्कि असर से लेके इशा तक तो हरम शरीफ के 3 दरवाजे भी 4 वो बंद कर देते हैं
ٹھیک ہے، ان 3 نمازوں میں، عصر، مغرب اور عشاء کے درمیان میں۔ اس دوران اگر آپ باہر ہیں تو آپ اندر نہیں جا سکتے، اندر ہیں تو باہر آ سکتے ہیں، اس لیے ان معمولات کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ بہرکیف آپ نے یہ جو 1 by 1 چاروں کوسچنز پوچھے ہیں، میں نے کوشش کی ہے چاروں کو آنسر کروں۔ سارے ہائیجین پوائنٹس کو نوٹ کر لیں، سب کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ بھئی بڑے شیطان کو جس دن کنکری مارنی ہے نا، آپ آرام سے جائیں، سکون سے جائیں۔ جتنا آپ ذہنی طور پہ پرسکون ہوں گے، جتنا کمفرٹ زون میں ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے جو بھی آپ کے وہاں پہ امور ہیں ان کو مکمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ خود ہی ڈسٹرب ہوں گے، جلد بازی میں ہوں گے، جلدی سب کچھ ہو جائے، پہلے بھی تھکے ہوں گے فزیکلی، مطلب پھر پرابلم ہوگی آپ کے لیے۔ کچھ لوگوں کو ریشز کا پرابلم ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ بوڑھے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتے ہیں۔ آپ نے سب کا خیال رکھنا ہے، آپ نے سب کا احساس کرنا ہے۔ اس لیے میں سارے حاجیوں کو یہ مشورہ دوں گا جتنے بھی ماشاءاللہ حج پہ جا رہے ہیں، اپنے یہ چاروں پوائنٹس سب نے سن لیے ہیں، نوٹ کر لینا ہے، اور چاروں کے اوقات جو ہے وہ آپ نے تب بھی جانا ہے جب رش کم سے کم ہو، اور اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی 2-3 گھنٹے وہاں پہ ویٹ کرنا پڑے گا۔ یقین کریں 10 ذی الحجہ کو لاکھوں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے رستے وہ بند کر دیتے ہیں، ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہوگی۔ کچھ لوگ ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، ایک جیسے سب کے احرام ہوتے ہیں، اتنے خیمے ہوتے ہیں، خیموں کا ایک شہر ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے کدھر سے کدھر کو جانا ہے۔ تو اس لیے اللہ نہ کرے وہاں پہ آپ گم بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن ہو، تو آپ نے ان باتوں کا وہاں پہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کو حج بیت اللہ کی بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے، حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پاک مقدس سرزمین کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔